مقامی لوگوں کے ایک نوجوان نے کس طرح سے ایئر لفٹ میں پھنسے لوگوں کو ریسکیو کر لیا۔ پورا دن پاک آرمی کے جو نوجوان تھے وہ اس میں کامیاب کیوں نہ ہو سکے۔ دن کے وقت اس نوجوان کو کام کرنے کی اجازت کیوں نہ ملی، اور یہ اصل خبر کیا ہے اور کہانی کیا ہے، اور یہ نوجوان اس صدی کا ہیرو بن گیا۔ اس کے علاوہ ججوں نے انصاف کو، عدالتوں کو، عمران خان کے کیس کو مذاق بنا کے رکھ دیا، جبکہ آزاد کشمیر خطہ کے اندر سول نافرمانی کی تحریک کیوں چلی۔ آج کے اس گورکھدنڈا کے اندر ان نکات کے اوپر آپ سے بات کریں گے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گورکھدنڈا، ابرار قریشی آپ سے مخاطب ہوں۔ ایئر لفٹ کے اندر لوگ کئی گھنٹے پھنسے رہے۔ 8 افراد ٹوٹل تھے، اسکول کے بچے تھے۔ رسیاں ٹوٹ گئیں جس کے باعث وہ ایئر لفٹ جو تھی وہ لٹک گئی، اور ایک نوجوان کو بارہا کوشش کے باوجود پاک فوج کے نوجوانوں نے، جن کو امداد دیتے ہیں، انہوں نے اسے ریسکیو کر لیا، لیکن باقی لوگ جو تھے وہ اندر موجود تھے اور ہیلی کاپٹر کو لے کے جاتے تھے تو وہاں سے دشواری تھی، اور پھر ہیلی کاپٹر سے رسوں کے ذریعے لٹکا کے ایک بندے کو جو ہے وہ ریسکیو کیا پاک فوج نے۔ مگر وہاں کا ایک مقامی نوجوان جو تھا وہ اس صدی کا ہیرو بن گیا، اور ایسے ہیرو بنا اور ثابت یہ ہوا کہ عام نوجوان جو ہیں پاکستان کے وہ بھی یہ کام کر سکتے ہیں، پاک فوج کی تو ذمہ داری ہے ہی ہے۔ لیکن اس نوجوان کو شام کے وقت میں یہ اجازت دی گئی۔ اس سے قبل تمام میڈیا کے اوپر، اندرونی اور بیرونی دنیا میں اور سوشل میڈیا کے اوپر یہ خبر سرعام کھلے عام پھیل چکی تھی کہ وہاں پہ جو ایئر لفٹ میں لوگ ہیں وہ پھنسے ہوئے ہیں۔ 4 لوگوں کو تقریباً، جو یہ نوجوان تھا اس کا تعلق آئی تھنک کسی مقامی سماجی تنظیم سے بتایا جاتا ہے۔ اس کی تصاویر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس نوجوان نے اپنی جان کے اوپر کھیلتے ہوئے ساری چیز کی ہے، مگر اس میں یہ لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ پاک فوج جو تھی وہ لوگ ناکام ہوئے، اور اس نوجوان نے سارا کام، زیادہ کام اس نوجوان نے کیا۔ اور جس ملک کے اندر 8 افراد ایک ایئر لفٹ میں پھنس جائیں، جس میں بچے ہوں، جس میں ان کے ساتھ 2 بڑے بھی ہوں، اور وہ 8 گھنٹے تک پھنسے رہیں، اور اس کو پورے ملک کی فوج کے جوان جو ہیں، وہاں کے حالات جو ہیں، ہیلی کاپٹر اور سارے وسائل کو استعمال میں لا کر اگر 8 لوگوں کو ہم نہیں بچا سکتے تو پھر ان سے کشمیر کو آزاد کروانے کی کیسے توقع کی جا سکتی ہے، اور چیزوں کی امیدیں کیسے رکھ سکتی ہیں۔ یہ بات ہمیں کہنا پڑے گی کہ اگر ہم اس ایئر لفٹ سے لوگوں کو بچانے میں اگر اتنی تاخیر کر سکتے ہیں، اتنا کچھ ہو سکتا ہے، اور پھر ایک مقامی نوجوان آ کے کس طرح سے اپنی جان کو جوخم میں ڈال کے جذبہ رکھتے ہوئے خدمت خلق کا اگر وہ یہ انیشیٹو لے سکتا ہے تو پھر سوالات تو لوگ اٹھائیں گے، اور یہ شرم کا باعث ہے کہ پوری طاقت کا اور وسائل کا استعمال کرتے ہوئے اگر 8 لوگوں کی جان نہیں بچائی جا سکتی تو کل باقی حالات میں کیا امیدیں رکھی جا سکتی ہیں۔ اور اس طرح سے بھلے آپریشن ہو گیا، خبریں چل گئیں، لوگوں کی جان بچ گئی الحمدللہ، مگر یہ ناکامی ہے ہمارے ان تمام اداروں کی، اور اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ 8 لوگوں کو ایئر لفٹ میں پھنسے ہوئے بھی بچانا جو ہے بڑا مشکل ہے، اور پھر کوئی سیلاب اور زلزلہ آ جائے تو ایسی صورتحال میں کیا ہوگا۔ یہ چیزیں بڑی اہم ہیں جن کے اوپر غور کرنا ضروری ہے۔ ججوں نے انصاف کو جو ہے وہ مذاق بنا دیا، عمران خان کا کیس مذاق بن کے رہ گیا۔ سرعام اور کھلے عام اب یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ ہم نے ضمانت نہیں دینی، کیس نہیں سننا، لیکن لطیف کوسا صاحب نے آج بڑے اچھے دلائل دیے، بڑی اچھی بحث مباحثہ بھی ہوا، ججز ٹال مٹول کرتے رہے۔ خان صاحب کی ضمانت کی طرف چیزیں نہیں بڑھ رہی، اگر ضمانت ہو بھی گئی کل پھر سے بڑی اہم سماعت ہونی ہے، اور دیکھنا یہ ہوگا کہ اگر توشہ خانہ کیس کے اندر ضمانت ہو گئی خان صاحب کی تو اس کے بعد ان کے پاس اور کون سے ایسے آپشنز ہوں گے جس کے اندر عمران خان صاحب کو قید سے وہ باہر نہیں نکالیں گے اور ضمانت کو قابل قبول نہیں سمجھا جائے گا۔ چونکہ ماضی کے اندر اور حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ ضمانت ہو جانے کے باوجود، ججوں کے حکم نامے آ جانے کے باوجود، جج کے جیل کا وزٹ کرنے کے باوجود وہاں پہ کوئی چیز نہیں بدلی، وکلا کو عمران خان سے نہیں ملنے دیا جاتا، اس میں ٹال مٹول ہوتی ہے، تو جج اگر ضمانت دے بھی دیں گے تو کیا عمران خان کی رہائی ہوگی؟ ماضی میں تو ایسے نہیں ہوتا رہا۔ عوام چونکہ بول نہیں رہے، نظام چونکہ کھل کے سامنے آ گیا، ایکسپوز ہو چکا ہے، اب بے غیرتی اور بے شرمی کی معذرت کے ساتھ تمام حدیں عبور ہو چکی ہیں۔ جس ملک میں ریاست کے سب سے بڑے سربراہ جو ہیں، جن کو کمانڈر کہا جاتا ہے تمام فورسز کا، اگر ان کے دستخط جعلی ہو سکتے ہیں، ان کے مرضی کے برخلاف جا کے ایک ایکٹ کو پاس کیا جا سکتا ہے، تو پھر یہاں پہ جج اگر ضمانت بھی دے دیں گے توشہ خانہ کیس کے اندر
تو کیسے مان لیں گے عمران خان کو اس کے باوجود رہائی ملے گی؟ یہ زیادتی ہے، یہ ناانصافی ہے، اور یہ ناانصافی نہ صرف عمران خان بلکہ نواز شریف، زرداری صاحب، بینظیر، ذوالفقار علی بھٹو، فاطمہ جناح سے لے کے قائد اعظم تک سب کے ساتھ ہوتی رہی، اور آج 21ویں صدی میں بھی ایسے ہو رہا ہے۔ اس جدید دور کے اندر بھی وہی حرکتیں ہو رہی ہیں جو 1970s کے دور میں ہوتی تھیں۔ عوام اس وقت بھی خاموش تھے، عوام آج بھی خاموش ہیں۔ اس وقت سوشل میڈیا نہیں تھا، آج سوشل میڈیا ہے اور لوگ یہاں پہ بڑاس تو نکال لیتے ہیں لیکن عملی کام نہیں کرتے، محسوس کرتے ہیں لیکن پریکٹیکل کی طرف نہیں آتے۔ اور اس طرح سے دیکھا جائے تو عدالتیں، ججز، انصاف، یہ سارا نظام جو تھا ایک مذاق بن کے رہ چکا ہوا ہے، اور اس مایوسی کے عالم میں لوگوں کی جو امیدیں تھیں اچھے کی، وہ باقی نہیں رہیں۔ یہ ایک دوسرے کی طرف عوام دیکھتے ہیں، قیادت ان کی جو قومی رہنما ہوتے ہیں وہ جیلیں کاٹتے ہیں، بلا وجہ جیلیں کاٹتے ہیں۔ اگر یہ عمران خان توشہ خانہ کی گھڑی نہ لیتے، نہ بیچتے، نہ کوئی تحفہ دیتا، القادر ٹرسٹ والا معاملہ نہ بھی ہوتا، تو شاید ان کے اوپر یہ الزام لگ جاتا معذرت کے ساتھ کہ یہ پٹھان ہے، نسوار کیوں نہیں ڈالتا۔ یہ الزام لگ جاتا انہوں نے 92 کا ورلڈ کپ کیوں جیتا ہے، شاید یہ ٹرافی ہی کو جعلی ہے۔ یہ شوکت خانم جو ہے یہ انہوں نے کیوں بنایا تھا، کینسر کے مریضوں کا علاج نہیں ہو رہا، اس کے اندر کرپشن ہو گئی، فارن فنڈنگ تھی، ٹیرین جیٹ کیس تھا، کیا کیا چیزیں آ جاتی وہاں پہ۔ مگر یہاں پہ جب کچھ لوگ، کچھ ادارے، کچھ طاقتور لوگ جب کچھ کرنے پہ آ جاتے ہیں تو باقی کچھ بھی نہیں بچتا۔ ہماری کوشش ہے، ہماری خواہش ہے، ہم سوچ سکتے ہیں، ہم ارادہ کر سکتے ہیں، ہم نیت کر سکتے ہیں، ہم بتا سکتے ہیں، ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس ملک کے اوپر رحم کرنا چاہیے، سیاستدانوں کو آزاد ہونا چاہیے، یہاں پہ جمہوریت کو آگے بڑھنا چاہیے، یہاں پہ ہر ایک ادارے کو اپنی عزت مزید بڑھانی چاہیے اور اپنی اپنی حدود اور قیود میں بات کرنی چاہیے۔ تمام اداروں کو مل جل کے کام کرنا چاہیے، اس ملک میں اور کچھ بھی نہیں چاہیے، صرف ایک انصاف ہونا چاہیے، اس ملک کی عدلیہ آزاد ہونی چاہیے، اس ملک کے عام آدمی کو انصاف ملنا چاہیے، یہاں کا تعلیمی نصاب یکساں ہونا چاہیے، اس ملک کے اندر عام عوام سے خاص تک تمام لوگوں کے لیے ایک جیسا قانون اور آئین ہونا چاہیے۔ لیکن یہاں دورہ معیار ہے، ساری چیزیں ہیں، کب انصاف ہوگا، کب عمران خان کو انصاف ملے گا، کب یہ سیاستدان آزاد ہوں گے، کب ہمارے ملک کے اندر جمہوریت آئے گی، کب یہ نظام بہتر ہوگا۔ بے شمار لوگ ایسے ہیں جو یہ سوچ کے بیرونی دنیا میں آئے تھے، 7 سمندر پار کے، یہاں آئیں گے، 4 پیسے کمائیں گے، اپنے ملک میں بھی پیسے بھیجیں گے، پھر یہاں سے پیسے جمع کر کے اپنے ملک کے اندر فیکٹریاں لگائیں گے، فلاں چیز کریں گے، لیکن ان کو تو ووٹ ڈالنے کی اجازت نہ دی گئی، ان کو سونے کی چڑیا سمجھ کے لوٹا گیا، ان کی وہ خواہش پوری کبھی بھی نہ ہو سکی، اور اس ملک کے حالات ایسے نہ ہو سکی، الٹا لوگوں کو وہاں سے مزید لوگوں کو، ملینز آف لوگوں کو ماہانہ کی بنیاد کے اوپر، اس سالانہ کی بنیادوں کے اوپر اس ملک کو چھوڑنا پڑا، اور جو چاہتے تھے کہ ہم یہاں پہ آئیں، 10 سال محنت کریں گے، پاکستان جائیں گے، وہ پاکستان تو ضرور گئے لیکن زندہ نہ گئے، ان کی میتیں اور لاشیں یہاں سے گئیں اور اس اپنی مٹی میں وہ دفن ہوئے۔ اگر 76 سالوں میں ان کی یہ خواہش پوری نہیں ہو سکی، آج کے دور میں تو مزید مایوسی پھیل چکی ہے، جس کو گناہ کہتے ہیں، تو پھر کب یہ چیزیں پوری ہوں گی، کب یہ نظام بدلے گا، یہ ہر شخص سوال پوچھتا ہے۔ اس ملک کے اندر رہنے والے اوورسیز پاکستانی دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں وہ مایوس ہیں، انہیں کوئی امید بھر نہیں آتی، اور وہ دیکھتے ہیں کہ یہ نظام کیسا ہو چکا ہے۔ اسی طرح سے دیکھیں تو آزاد کشمیر کے اندر سیول نافرمانی کی تاریخ چلی ہے، یہ سیول نافرمانی کی تاریخ تو میرے خیال سے پورے پاکستان میں چلنی چاہیے، جس طرح کے معاشی حالات ہیں، جیسے پیٹرول اور بجلی اور گیس کی قیمتیں جو ہیں وہ مہنگی کی گئی ہیں۔ آزاد کشمیر کے اندر جہاں سے منگلا ڈیم سے بجلی پیدا کی جاتی ہے تقریباً 4000 میگا واٹ، آزاد کشمیر کے خطہ کے عوام کو صرف 400 میگا واٹ بجلی چاہیے، ان سے بجلی 4 روپے فی یونٹ خریدی جاتی ہے اور پلس 46 روپے پرافٹ لگا کے 50 روپے کی فی یونٹ ان کو واپس دی جاتی ہے۔ وعدہ یہ ہوا تھا، نیت یہ کی گئی تھی، ارادے یہ کیے گئے تھے کہ ہم ان کو مفت میں بجلی دیں گے، لیکن مفت میں تو نہ صحیح، لیکن 4 روپے کی بجلی خرید کے 46 روپے پرافٹ لگا کے 50 روپے کی دی گئی، اور اب نیا بلوں میں اضافہ کیا گیا تھا۔ اس اضافے کے باعث آزاد کشمیر کے اندر خاص کر وکلا اور جتنے بھی مختلف مقاصد پہ فکر سے لوگ تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے سیول نافرمانی کی تحریک چلانے کا اعلان کیا ہے۔ وہ جو باشعور لوگ ہیں، زیادہ شعور رکھتے ہیں، جس میں پونچھ ڈویژن کی میں بات کروں گا، راولا کوٹ، باغ، ان علاقوں میں لوگوں نے احتجاج کیا، بلوں کو جلانے کی تصاویر ہم نے دیکھی، اجتماعی طور کے اوپر یہ فیصلہ ہوا کہ ہم یہ بل جمع نہیں کروائیں گے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق صاحب نے بھی کہا ہے کہ میں اس اضافے کو نافذ العمل ہم نہیں ہونے دیں گے، اور سلسلے میں جلد جو ہے وہ کوئی کمیٹی بنے گی اور اس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا۔ لیکن عوام کا بولنا قابل ستائش ہے، اور بالکل اپنے حقوق کے لیے بولنا چاہیے۔ ہماری ہی بجلی، ہمارے آباء و اجداد نے یہ جگہیں خالی کی،
ان کی قبریں تک پانی کے اندر آ گئیں، اور اس کا صلہ یہ مل رہا ہے کہ آئے روز اس طرح کے بلوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور یہاں پہ ایک اور چیز آپ کو بیان کروں کہ آزاد کشمیر کے عوام اتنے سادہ ہیں کہ جو ان کے گھر پہ میٹر لگا ہے اس کا کچھ قیمت تھی شروع میں پے کرنے کی 54 روپیز یا سم تھنگ، آج سے کئی سال قبل نئے ڈیجیٹل میٹر لگائے گئے تھے، کچھ جدید تھے، وہ پیسے کتنی بار وہ پے کر چکے ہیں، اور آج بھی ہر بل کے ساتھ میٹر کے چارجز ان سے 18 روپے ہیں یا 22 روپے ہیں، ہر مہینے لیے جاتے ہیں۔ 3 مہینے میں تو اس میٹر کی قیمت پوری ہوگی تھی، یا 5 مہینے میں یا سال میں ہوگی، لیکن یہ لوگ نہیں بولتے۔ جب نہیں بولیں گے تو پھر آپ کے اوپر اسی طرح کے عذاب آتے رہیں گے، مہنگائی ہوتی رہے کہ آپ ہی کی بجلی آپ کو 46 روپے پر یونٹ اضافہ کر کے آپ کو بیچی جائے گی۔ آپ اپنے حق کے لیے نہیں بولتے، لیکن اس طرح کی تحریک جو آپ نے چلائی، ایک اچھا پریشر پڑا۔ مجھے امید ہے کہ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم عوام کی طاقت کو سامنے رکھتے ہوئے جو عوام نے سول نافرمانی کی تحریک چلائی ہے، اس کے نتیجے میں کم از کم آزاد کشمیر کے عوام کے اوپر اس طرح سے بجلی کے بلوں میں جو اضافہ کیا گیا ہے وہ بوجھ نہیں ڈالیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔